انداز بھی ہوتا ہے. مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ، کیا بات ہے اس شیر خدا کی. کتب حدیث میں سب سے زیادہ فضیلت کی حدیث ہے مولا علی شیر خدا کی. کیا شان پائی ہے، کیا مرتبہ پایا. 9 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا. ویسے میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ شروع سے کلمہ پڑھتے تھے اس لیے کہ پلے ہی حضور کی گود میں. 9 سال کی عمر تھی جب باقاعدہ حضرت علی نے کلمہ پڑھا. 9 سال کی عمر. اللہ کے محبوب نے نہ کل صحابہ کو بٹھا کے کہا، اپنے کل رشتہ داروں کو، اہل قریش کو، کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کون کون میرے ساتھ چلے گا. کھانا کھانے سارے آ گئے. جب کہا نا تعاون کون کرے گا تو سب چپ کر گئے. جب کہا نا میں اللہ کا رسول ہوں تو پیچھے کون چلے گا. آگے لگ کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے، ساتھ مل کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے. مشکل ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، وہ مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں لوگ چل پاتے. کون پیچھے چلے گا، میں اللہ کا نبی ہوں. تو سانپ سونگ گیا، لوگ خاموش ہو گئے. تو حضرت علی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، قد بھی میرا چھوٹا تھا، عمر 9 سال تھی، کھجور کھا رہا تھا، کرتا لمبا پہنا تھا. جب کوئی نہ بولا تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوری کھجور بھی نہیں کھائی، ابھی منہ میں تھی، باقی کی میں نے ویسے ہی ساری نکال لی، بعد میں کھا لوں گا. اور وہ کھجور میں نے جیب میں ڈال لی کہ دیر نہ ہو جائے. اور آپ فرماتے ہیں میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور میں نے دونوں بازو کھڑے کر کے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں نہ بولتے، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شعبہ، ابو سفیان نہیں نہ بولتے تو نہ بولے. حضور آپ پریشان نہ ہو، انا حافظوں کا یا رسول اللہ، انا ناصروں کا یا رسول اللہ. حضور میں ہر دشمن کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کروں گا، دین کے ہر کام میں آپ کی مدد کروں گا. کہاں حضرت علی نے دوستی لگائی، کہاں 9 سال کی عمر، کہاں دوستی. پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا. تو حضور میں اور پھر حضرت علی ہر میدان میں آپ کو نظر آئیں گے. ہر بدر میں بھی مولا علی، احد میں بھی مولا علی، خندق میں بھی مولا علی. خیبر والے دن آنکھیں دکھتی تھی پر میرے حبیب نے فرمایا اسے بلاؤ، جھنڈا بھی اسے دینا ہے اور فتح بھی اللہ اسی کے ہاتھ پہ عطا فرمائے. یعنی تکلیف بھی تھی، آنکھیں دکھتی تھیں. حضرت علی بظاہر بیمار تھے لیکن حضور نے فرمایا چونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے وہی آئیں گے، میدان میں نکلیں گے. ہر صحابی شان والے. حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے، جناب عمر، جناب عثمان، طلحہ اور زبیر، ہر ایک کی کیا بات ہے. لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہر میدان میں انہیں یاد کیا اور وہ ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے. 63 سال عمر تھی حضرت علی کی. کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک کافر نے آ کے خنجر مارا اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی داڑھی سے جب خون نکلا نا، وہ 9 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا کہ میں دین کا مددگار بنوں گا. اور جب 63 سال کی عمر میں زخم لگا کوفے کی گلی میں، جناب علی نے اپنا خون دیکھا اور جب زمین پہ گر رہے تھے تو پتہ کیا کہہ رہے تھے، فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں نے آج اپنا وعدہ نبھا دیا. لے سجنا اسا توڑ نبھائی، لے سجنا اسا توڑ نبھائی تے جان دتی راہ تیرے ختم ہو گئی بات. لے او سجنا اسا توڑ نبھائی. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی تے پھر مینوں کھیڈاں بھول گئی. میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر اودی یاد وچ روندے آئی. رول گئیاں تے حیدر شاہ اس گلی کدے بھی نہ رلدی، پر ہن تے رلدی رول گئیاں تے بلے شاہ اودی ہو جانے. سانو اپنی توڑ نبھا لیندے. عزیزو یاد رکھو اللہ رسول سے رشتہ نا ہر لمحہ نبھاؤ. میں نے جمعے والے دن بھی کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شب برات کو لوگ رو رو کے دعا مانگتے. میں نے معراج شریف کی رات زیادہ دعا نہیں منگائی. میں کہتا ہوں کہ اتنا مسلمان ساری رات رو رو کے دعا مانگتا ہے تو سویرے کرپشن تو پھر بھی نہیں ختم ہوتی. توبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہوں تو آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں. یہ توبہ ہے. یہ بولیے آپ دیکھیں نا ہر مسجد میں رش ہے، اللہ کا فضل ہے. ہم تو ویسے چھوٹے لوگ ہیں لیکن الحمدللہ تعالیٰ یہاں بھی کوئی جگہ نہیں بیٹھنی اٹھنی. لیکن کیا یہ رسم ہے کہ استغفر اللہ رو رو کے دعا مانگی اور سویرے اسی طرح جھوٹ بولنے کا ارادہ چھوڑا ہی نہیں، فریب چھوڑا ہی نہیں؟ یہ کوئی رسم ہے؟ یہ کوئی ایکٹنگ کرنے آیا مسجد میں؟ ایک دستک دے رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا، آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا، کسی مسلمان کو تکلیف
نہیں دوں گا، ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، کسی کی عزت کو نہیں اچھالوں گا، یہ توبہ کا معنی ہے۔ لیکن ساری رات روتے رہے اور سویرے پروگرام یہ ہے کہ دکان پہ جاؤں گا تو جھوٹ بولوں گا، کم ناپوں گا، کم تولوں گا، تو یہ توبہ ہے؟ دیکھیں نا، مجھے پتا چل جائے کہ ایک بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے پر وہ جھوٹا ہے، وہ میری تعریفیں کر رہا ہے پر جھوٹا ہے، مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں ساری رات رو رو کے ہائے ہائے کرنا، سویرے پھر وہی پروگرام۔ میرے رسول کریم نبی رحمت علیہ السلام، مکے کا زمانہ اسلام پر غربت تھی، کمزوری تھی۔ قبیلہ زبید کا ایک شخص مکے آیا، زبیدی، ایک مکے میں منڈی لگتی تھی، اس کا نام تھا حضورہ۔ یہ جو حضورہ منڈی تھی، اس منڈی پر ابو جہل کا قبضہ تھا۔ آج کل تو نہیں قبضہ ہوتا منڈیوں پر کسی کا، حضورہ نامی منڈی پہ نا ابو جہل کا قبضہ تھا۔ اونٹ بڑے خوبصورت تھے، شاندار تھے۔ اس نے کہا میں نے بولی دینی، ابو جہل نے اعلان کیا خبردار کوئی بولی نہ دے۔ بڑی دور تھا قبیلہ زبید، وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا، مجبور ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا چوتھا حصہ قیمت دوں گا، اونٹ تمہیں دے کے جانے پڑیں گے، یعنی اگر لاکھ کے ہیں تو 25,000 کے دو۔ بندہ بڑا پریشان ہوا، چودھریوں سے بات کی تو کہنے لگے بدماش بڑا ہے، ہم شریف لوگ ہیں، شریف اور بزدل میں، بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو، پکی بات کر رہا ہوں، شریف اور بزدل میں شریف ضرور بنو پر بزدل نہ بنو۔ جی ہم جی شریف لوگ ہیں جی، وہ کیا مطلب؟ کوئی پاس نہ آیا، وہ بیچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو، میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا، اور چوتھے حصے میں دے کیسے جاؤں، اتنا نقصان۔ وہ رو رہا تھا تو کہیں حضرت زید بن ارقم نے سن لیا۔ آپ فرمانے لگے کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یار میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی، میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ فرمانے لگے تو نے عربی دیکھا ہی کب ہے؟ اگر کائنات کا حسین و جمیل عربی دیکھنا ہے تو جا حرم مکہ میں بیٹھا ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے تے متھے چمک دی لاڈ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہے نا مد بریاں سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جال۔ تو نے دیکھا کب ہے؟ اگر عربی دیکھنا ہے نا تو وہ بیٹھا ہے، جا کے حرم میں ٹیک لگائے، مظلوموں کے والی، غریبوں کے ماوا، رسول رحمت، ایک سادی سی چادر اوڑے حضور بیٹھے تھے۔ وہ زبیدی کہتا میں آیا، نبی کریم کو بات سنائی، حضور فرمانے لگے اے نال جاملوں کا، او کدھر ہے تیرے اونٹ؟ عرض کی حضور وہ وہاں ہے۔ فرمایا چلنا۔ حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا، کوئی خرید نہیں رہا، ابو جہل گنڈا پڑا، اس کے ڈر سے سہم گئے۔ حضور فرمانے لگے چلنا، میں بولی لگاتا ہوں۔ اور دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ نبی کریم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو، مدد کے لیے نہیں۔ حضور فرمانے لگے میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں، ظاہری طور پہ تھوڑے ہیں، ورنہ تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس، تھوڑے تھوڑے پیسے دو بھی بولی دینی ہے۔ سب سے پیسے لیے میں چلو بولی لگانے چلے۔ حضور آئے، اللہ اکبر، یہ میرے رسول کا طریقہ ہے، آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ ابو جہل بیٹھا ہے بڑی مسند پہ، قربان جاؤں مدینے والے حبیب۔ وہ زبیدی کہتا اس کے کپڑے مہنگے تھے، حضور کے سادے تھے، اس نے بڑی پگڑی باندھی تھی، حضور کی سادی تھی۔ کہتے ہیں وہ آنکھیں اٹھا کے بات کرتا، مدینے والے نبی آنکھیں جھکا کے بات کرتے، وہ بولتا جاتا، حضور تھوڑے تھوڑے سادے سادے ٹھہر ٹھہر کے جملے بولتے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کے ساتھ آ کے حضور بیٹھ گئے، اور فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے اپنا جبہ سیدھا کیا، پگڑی کو حضور نے سیدھا کیا اور فرمایا چل لگا بھائی بولی۔ ایک اس نے لفظ بولے، پھر حضرت ابو بکر نے بولی دی، پھر حضرت عمر نے دی، پھر سعد بن ابی وقاص نے دی، پھر زید بن ارقم نے دی، پھر رسول کریم نے دی۔ وہ کہتا ہے جتنے میں بیچنا چاہتا تھا نبی پاک نے ڈبل میں میرے اونٹ خریدے، ڈبل میں اونٹ خریدے میرے رسول۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے جاؤ جا کے اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا، جاؤ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خریدا مال، اور حضور سید عالم وہاں سے نکلے، اور نکلتے وقت حضور فرمانے لگے ابو جہل تیری آج شکایت آئی ہے، آج کے بعد نہ آئے، مکہ سارا اس کے ساتھ ہے، حضور کی مخالفت ہو رہی ہے، 40 لوگ ہیں صرف کلمہ پڑھتے، اور دین کا کام دار ارقم میں قید ہو کے کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ظالم کے خلاف نکلے ہیں تو پھر دار ارقم میں بند ہو کے نہیں، پھر میدان میں نکلے۔
اور فرمایا آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے. کہنے لگا جی بالکل نہیں آئے گی, میں آپ کو موقع نہیں دوں گا. حضور چلے گئے تو پیچھے سارے کافر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے. کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روب ڈالتا ہے, اب تجھے کیا ہوا, پانی پانی ہو گیا, تم کیا کون سا سانپ سونگ گیا, بولا ہی نہیں. کہنے لگا مجھے لات و منات کی قسم, جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایسی ایسی طاقتیں تھیں, نیزے تھے, برچیاں تھیں, بھالے تھے. مجھے لگتا تھا میں نے سی کی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. کہنے لگا جا پاگل ہو گیا, ان کے پاس تو چھڑی بھی کوئی نہیں تھی, وہ تو خالی ہاتھ ہے, بکواس کرتا ہے, کچھ بھی نہیں تھا. کہنے لگا مانو نہ مانو, ان کے پاس بڑا کچھ تھا. اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے, وہ تاریخ میں محفوظ ہے, وہ تاریخ میں محفوظ ہے, وہ تاریخ کا حصہ ہے. ابو جہل کہنے لگا اٹھتے ہی کہ مجھے لگتا ہے جب تک محمد ابن عبداللہ موجود ہے یہ ہمیں ظلم نہیں کرنے دیں گے, یہ ہمیں کوئی زیادتی کرنے. تاریخ میں محفوظ ہے جملہ ابو جہل کا. کہنے لگا جب تک یہ موجود ہے ہمیں کوئی زیادتی کرنے. حضرت فرمایا کرتے تھے زندہ نبی کے ماننے والوں زندہ بن کے زندگی گزارو. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. جو قومیں سر اٹھا کے جیتی ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں. اس لیے اپنی زندگی میں حق کے خود اختیاری پیدا کریں, جینا سیکھیں, لڑنا سیکھیں, میدان میں رہنا سیکھیں. سہم سہم کے وقت نہیں گزرے گا, ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. لہذا حق لینا سیکھیں, حق پر کھڑے ہونا سیکھیں, اپنے مزاج میں یہ باتیں پیدا کریں. مجھے خاتون نے پوچھا, میرا بھائی کہتا ہے حصہ لے لے پھر میرے مرے کا منہ نہ دیکھنا. میں کہا پتر تو حصہ لائے نہ منہ دیکھی ہوگا, کوئی ضرورت نہیں, منہ ایسے ظالم کا منہ ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو بہنوں کا حصہ کھا جائے. میں نے کہا تو منہ دیکھنے کی کوئی ضرورت ہے, یہ کوئی بلیک میلنگ ہے. ابا کہتا ہے حصہ لے لو منہ نہ دیکھنا. میں کہا بالکل نہ دیکھی, تو بلکہ آنکھ میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی, تو ادھر رکھ, اللہ رسول نے مقرر کیا میرا حصہ. کیا فلسفہ ہے ہمارا, جو بات غلط ہے اس پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہو. جائز بات پہ ڈٹنا سیکھو. آپ جب ڈٹ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ مدد کرتا ہے, پھر اللہ تتنزل علیہم الملائکہ, پھر اللہ فرشتے بھی نازل کرتا ہے. حضور نے فرمایا جو جان کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید, جو مال کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید, جو دین کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی, جو خاندان کی, اپنے گھر کی, اپنے بچوں کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی. اتنا بڑا درجہ حضور نے بیان کر دیا ہے. تو کبھی بھی زندگی میں ظالم کے سامنے سرنگو نہ ہونا, کچے پلپلے ہونے کا کبھی بھی اظہار نہ کرنا, کھڑے رہنا. جو کھڑا رہتا ہے رب اس کے ساتھ رہتا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ساق نے بھی لکھا ہے, ابن اشام نے بھی لکھا, البدایہ والنہایہ میں بھی ہے. کچھ تو لوگ ایک ایک دو دو کر کے مسلمان ہوئے نا, کچھ قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوئے. بنو عراش ایک قبیلہ تھا, اس کا ایک شخص مسلمان ہوا, پھر سارا قبیلہ مسلمان ہوا. وہ کہتا ہے میں نا مکہ مکرمہ آیا. یہ وہ دور تھا جب نبی پاک علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت فرمایا تھا, اور وہ اسلام پر غربتوں کے دن تھے. سارا مکہ جب جتھا ہو جاتا ہے پھر تو بندے کی بڑی بات ہوتی ہے نا, اور جب ایک ایک دو دو سنگی ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے. غربتوں کے دن تھے. کہتے ہیں میں مکے آیا, میں چھوٹا سا کاروباری تھا, بیوپاری تھا, تاجر تھا. میں گاؤں سے جانور خریدا کرتا تھا, شہروں میں بیچا کرتا تھا. کہتے ہیں میں نے نا 2 اونٹ یا 2 گھوڑے, مختلف کتب میں مختلف لفظ ملتے ہیں. کہتے ہیں وہ 2 اونٹ میں گاؤں سے لایا, مکے میں نے بیچنے تھے. جب میں مکے پہنچا تو پہلی ملاقات ہی ابو جہل سے ہو گئی. مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ کیا نبوت کا, اس کے قریب نہیں جانا. کہتے ہیں میں نے کہا یار مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا, یہ تو تعارف تم نے کرایا ہے. تو کہنے لگے ان کے قریب نہیں جانا. کہتے ہیں میں بڑا کم دائیں بائیں تو آتا تھا, مکے میرا کم آنا جانا رہتا تھا, قریب نہیں جانا. میں نے کہا چلو نہیں جاتے. کہتے ہیں اسے اونٹ پسند آ گئے, اس نے خرید لیے. میں نے کہا پیسے؟ تو کہنے لگا کل دے دوں گا. اگلے دن میں اس کے گھر لینے گیا تو کہنے لگا کل دوں گا. ہوٹل بھی نہیں ہوتے تھے, پردیسی بیچارے, بڑے ان کے لیے مشکلات ہوتی تھی کسی دوسرے شہر میں رہنا. کہتے ہیں میری کل جمع پونجی بھی وہی تھی جو میں نے لگا دی. تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا یار میرے پیسے دے, میں غریب آدمی ہوں اور میرے تو بچے انتظار کر رہے ہیں, اور میں سڑک پہ سو کے وقت گزارتا ہوں, میرے پیسے دے میں جاؤں. کہتے ہیں میں نے دبا کے بات کی تو ابو جہل کہنے لگا جا دوڑ جا, جہاں سے ملتے ہیں لے لے. کہتے ہیں پردیس تھا, انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی, کاکھ جنا تو پارے. کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا. کہتا جا دوڑ جا. میں کانپنے لگا. میں نے لوگوں سے پوچھا چودھری کہاں بیٹھتے ہیں, سردار کہاں؟ انہوں نے کہا حرم مکہ میں جو ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں وہ ہمارے سردار ہی ہیں. کہتے ہیں میں وہاں پہنچا, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, اخنس بن شریح, ابو سفیان سب بیٹھے تھے. میں قریب گیا, میں نے کہا مکے کے سرداروں میں تمہارے شہر میں لٹ گیا, میرے لیے مشکل بن گئی. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک آدمی نے مجھ سے 2 اونٹ خرید لیے, وہ میری کل کمائی تھی, پہلے تو آج کل کرتا رہا, اب کہتا ہے جا دوڑ جا, کچھ نہیں ہے, میری مدد کرو. کہتے ہیں عتبہ بولا. کہنے لگا کس کی طاقت ہے ہمارے ہوتے ہوئے تیرے پیسے دبا دیں.
کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو میرے اندر امید کی کرن چمکی کہ میرے مل جائیں گے. کہتے کون ہے بتا. میں نے کہا کہ ابو جان. کہتے اس نے ساتھ ہی نا گردن جھکا لے, کہنے لگا اوہو وہ تو بہت بڑا گنڈا ہے, تو کہاں الجھ گیا, وہ تو پیسے نہیں ملتے. کہتے ہیں اب تو میرے پاؤں تلے زمین نہیں. یہ تاجر نا جب ڈوبتا ہے تو خودکشی کرتا ہے, اس لیے کہ جب کسی انسان کی کل پونجی ایک تاجر کے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ہوتے ہیں. یہ دولت کی محبت نہ سمجھے, اس کو بہت بڑا الجھاؤ ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں جب لوگ عروج پہ ہوتے ہیں تو سجن بھی بڑے ہوتے ہیں, اور جب انسان ڈوبنے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی کوئی نہیں تھامتا. ساری عمر یہ آٹا گد ہے, لکھاں کیتے نہیں پیڑے, وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا لیڑے. آپ کو پتا ہے کوئی قریب بھی نہیں آتا غربت کے دنوں میں. کہتے ہیں میں کانپنے لگا, اب میں کیا کروں گا, میری بیٹیاں میرے بچے تو روئیں گے. ادھر دیکھنا میری طرف. کہتے ہیں سامنے نا بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے آمنہ کے لال بیٹھے, سادہ سا لباس, سادہ سا. حضور نہ کوئی تسبیح پڑھ رہے تھے. عتبہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد پھبتی کسی مذاق کیا. کہنے لگا وہ جو بیٹھے نا وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتے ہیں وہ. کہتے اس نے یہ کہا اور باقی ہنسنے لگے. مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور ہنستے بھی ہیں. انہوں نے تو معاذ اللہ مذاق کیا نا کہ آج کل تو بڑا سارا مکہ مخالف ہے, تو وہ کیسے جائیں گے, اور ابو جہل سب سے بڑا مخالف ہے. کہتے میں نا آہستہ آہستہ قریب گیا حضور. غریب آدمی ڈرتا ہے نا بیچارہ, وزیروں سے بھی پیروں سے بھی کامتا رہتا ہے. کہتے میں آہستہ آہستہ قریب گیا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا. میرا دل تھا کہ وہ فارغ ہو کے میری طرف دیکھیں گے, تب میں ڈر رہا تھا, سہم رہا تھا. لیکن کہتے میں قربان جاؤں, ابھی میں پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ مدینے کے چاند نے میری طرف رخ پھیر لیا. حضور نے رخ پھیرا. کہتے ہیں دو جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے میری ماں مل گئی ہو. کہتے ہیں دو جملے, میں کھل کے رویا. دو جملے صرف. پہلا جملہ محبوب نے فرمایا پردیسی لگتے ہو, اور دوسرا فرمایا پریشان لگتے ہو. ایک باری میریاں اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن, ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا, ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا, تے ہر ویلے آہو زاری دا. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو میں رویا. میں نے کہا محبوبہ میں آپ کو جانتا تو نہیں پر پردیس میں لٹ گیا. کہتے میں رونے لگا تو حضور نے فرمایا چپ کر, رونے کی بات نہیں. میرے کاندھے پہ تھپکی دی, فرمایا پریشان نہ ہو. پہلا ہی جملہ, پوچھا بھی نہیں کام کیا ہے, یہ بھی نہیں بتایا مسئلہ کیا ہے. محبوب فرمانے لگے چپ کر, آنسو پوچھ لے, جیسے تو کہے گا نا ویسے ہی ہو جائے گا. وہ بریلی کے امام بولے اور فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, سب سے اولا ہو آلہ ہمارا, سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیسے تو کہے گا ویسے ہی. کہتے ہیں پھر حضور نا میرا بازو پکڑا اور گھر لائے. تعلق نہیں پوچھا, رشتہ نہیں پوچھا, کام نہیں پوچھا. پھر حضور نے مجھے چٹائی پہ بٹھایا. میں کئی دنوں کا بھوکا تھا. دلوں کے حال جاننے والے رسول نے مجھے سرکہ دیا, کھانا دیا, شہد دیا, دودھ پلایا. جب میں سیر ہو گیا نا اور کچھ مجھے تسلی ہوئی تو فرمانے لگے بتا تیرا مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اونٹ بیچے تھے. حضور کو جانتے نہیں ابھی تک. 2 اونٹ بیچے تھے, خرید لی ابو جہل نے, پہلے تو آج کل کرتا رہا, اب کہتا ہے دوڑ جا کوئی نہیں. حضور پردیس میں لوٹ گیا. سرداروں کے پاس گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ تو سب سے بڑا گنڈا ہے, وہ تو نہیں دے گا. کہتے ہیں میں نے بڑی باتیں سنائی تو محبوب نے ہلکا سا جملہ, ککھ سواد نہیں مشری اندر, اسا کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں, انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. جنہوں نے کرنا کچھ نہیں نہ ہوتا ان کے دعوے لمبے چوڑے ہوتے ہیں, اور جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا وہ تو مختصر بات کرتے ہیں. حضور فرمانے لگے کوئی پریشانی والی بات نہیں, دینے کیوں نہیں پیسے, دے گا کہ بس ہلکی سی بات. حضور فرمانے لگے چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. یہ کونسلر صاحب کبھی رکا بھی لکھ دیں تو ان کی مہربانی, اور ٹیلی فون کر دیں تو پھر تو وہ کہتے ہیں 3 سال کا احسان تیرے اوپر چڑھ گیا ہے, تو میں نے پورا ہی فون کر دیا تیرے نام کا. حالانکہ جب ووٹ لینے آئے تھے تو کہتے تھے میں قوم کا خادم ہوں, اور پھر یہ قوم کا غریب آدمی دروازے پہ جا کے بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے چودھری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے بریڈ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو گرم ہونے گیا. پھر پتہ چلتا ہے کہ گاڑی باہر آ کے پوچھتے ہیں گڈی کرائی یا. شرم کرو, شرم کرو. وارث شاہ مان کری نہ وارثہ, رب بے وارثہ کر کے مار دے. اگر اللہ نے تمہیں احساس دیا تو غریبوں کو رول کے مارو گے, شرم نہیں آتی؟ کل تک کہتے تھے قوم کے خادم ہیں, آج اسی قوم کا یہ حال کرتے ہو. تمہیں حساب دینا پڑے گا صبح قیامت, اللہ تم سے پوچھے گا.
हुजूर ने फरमाया जिसके जिम्मे अल्लाह ने कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई, रियाया बनाया, उसे अपनी रियाया के बारे में जवाब देना पड़े। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलूं, कुर्बान जाऊं। कहते हैं नबी करीम ने नजरें झुकाई हैं, सादा सा इमामा, सादा सा लिबास, और सारे रास्ते मैं बातें करता रहा, पर हुजूर ना हल्का हल्का मेरी तरफ देखते पर बोलते कुछ नहीं। कहते मैं रास्ते में सोचने लगा कि वो तो बड़ा गुंडा है और महबूब तो बोलते भी धीमा धीमा है, उसके साथ बात कैसे करेंगे। मैं सौ जब आप इस ज़ौक़ से अल्लाह रसूल की बात लेंगे ना, इस तरह, यानी बंदे का प्याला सीधा ही ना हो और वो खैरात मांगने आ जाए, उसका चेहरा इस तरफ और वो कहे जनाब अगर मेहरबानी हो तो दे दे, नहीं तो मैं जा रहा हूं, तो देता है कोई? उसके ना वो कैफियत देखकर, उसका ज़ौक़ देखकर, उसका दर्द देखकर, उसका ज़ौक़ देख, हुज़ूर की हदीस से, कुरान की आयत से, जब तक ये वाला ज़ौक़ नहीं होता, यानी हमें सही हदीस में मिलता है कि एक शख्स मदीना तैयबा में रहते थे, पर उन्हें पता चला था कि एक बंदे के पास हदीस है और बंदा दमिश्क में है, तो वो एक हुजूर की हदीस लेने के लिए मदीने से दमिश्क आए और पूछा कैसे आए हो? तो कहने लगे मुझे पता चला आपके पास हुजूर की एक हदीस है, मुझे वो मेरे नबी की बात तो सुना दे। वो जरा हुजूर का फरमान, तो हमारे बुजुर्गों का ये जो शक, आपका क्या ख्याल है कि जो बाबा तस्बीह 24 घंटे फेरे सिर्फ वही वली है? वो भी बड़ी बात है, लेकिन ये जो आपको किताबों में हर वक्त बैठे नजर आते हैं ना, ये जो हर वक्त आपको लाइब्रेरियों के अंदर मौजूद दिखाई देते हैं, ये जो हर वक्त शुरू हाथ खोले हुए दिखाई देते हैं, ये शुरू हाथ नहीं खोले हुए, ये मदीने वाले की मोहब्बत के नगमे तराश रहे और प्यार इनका हो रहा है हुजूर के साथ। जब तक हम इस ज़ौक़ से दीन, हमारे बुजुर्गों का ना ये एक खासा रहा, आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा करें, उर्दू में उस तर्जुमे को आप करें ताकि लोग इस्तेफादा कर सके। तो फाज़िल बरेलवी ने कहा ठीक है, बड़े आलिम थे ना, 100 के करीब उलूम जानते थे और दस्तरस रखते थे चीजों पर। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो मेरी मतलब मुट्ठी का काम है, माज़अल्लाह हो जाएगा। उन्होंने कहा ये बड़ा मुश्किल काम है भाई, कुरान पाक का फरमाने लगे लिखने वाला भी बावजूद होना चाहिए, जो लिखा रहा है, जो बैठा है, जो इमदाद कर रहा है, जो कागज ला रहा है, जो छुपाई होगी, जो लेके जाएगा, जो लाएगा, हर आदमी तहारत वाला होना चाहिए। फरमाया ये जब छपने जाएगा तो उस वक्त भी सारे आदाब का ख्याल रखा जाए, आम किताब नहीं, अल्लाह का कलाम। ये ज़ौक़, अज़ान सुनो, एक तो ये कि इन लोगों ने ना बड़े ज़ौक़ से उसको ना बड़े प्रेम से लिया, बड़े प्यार से लिया। हम ना जब तक किताब सुन्नत को उस ज़ौक़ से पढ़ते नहीं, सुनते नहीं और वो खास शौक नहीं पैदा करते, वो चीज ना तबीयत में बैठेगी नहीं। दूसरी फिर बात ये थी, किसी बंदे को कन्फर्म हो जाता है कि ये फलां चीज मेरे बच्चे के लिए बड़ी अच्छी है और फलां इसके लिए नुकसान भी है, और बच्चा खुदा न खास्ता किसी वजह से बीमार है या उसका जरूरतमंद है, आप अंदाजा कर लें कि वो बंदा ना फिर पूरी जद्दोजहद करता है, पूरी कोशिश करता है। वैसे तो अम्मा का दिल नहीं करता कि एक हल्की सी सुई भी बच्चे को चुभे, लेकिन अगर डॉक्टर कह देना कि मजबूरी है तो फिर कई दफा वो खुद पैर पकड़ के बच्चे को इंजेक्शन लगवाते हैं, और जब उसने लगवा लिया फिर उसको सीने से भी लगाती है, प्यार भी करती है। वो कहती है पुत्र ये मेरी मजबूरी थी, वरना मैं चाहती नहीं। जब किसी चीज को वो अपने बच्चे के लिए बड़ा बेहतर जानते हैं ना, आपने देखा नहीं सारी जिंदगी बाप परदेश में गुजारा है, सारी जिंदगी तकलीफ में गुजारी है, किस लिए? कि मेरे बच्चे पढ़ जाए, काबिल हो जाए, आगे चले जाए। हमारे बुजुर्गों को चूंकि मोहब्बत अल्लाह रसूल से थी, तो जिस शौक से वो दीन का इल्म पढ़ते थे ना, फिर उससे कहीं ज्यादा ज़ौक़ के साथ वो दीन को फैलाया भी करते थे। किसी बंदे के साथ भी वो इस तरह का सलूक करते थे कि ये बिल्कुल बच्चा है जो कि दीन नहीं पढ़ा हुआ, तो वो उसको जब समझाते थे, कायल करते थे, तो एक पीछे दर्द होता था, एक पीछे ज़ौक़ होता था। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? हमारे यहाँ बिल्ला माशाअल्लाह मेरी तरह के लोग चूंकि तकरीरें करते हैं तो रवायती पान मौजू चल रहा है, एक आजकल वही मौजू बयान होता है, अगले दिन कौम भी यही चाहती होती है कि मैंने जाना है तो फलां उन्वान पर तकरीर होगी और फिर वो 3, 4, 6, 8 नुक्ते होंगे, और अगर मौलवी साहब जोशीले हों फिर तो क्या ही बात है। और जिस तरह हमारे यहाँ अब उलमा से ज्यादा जोशीले नकीबे मजलिस होते हैं, तो अल्लाह करे कोई एक जगह ठहर के नकाबत करे, वरना मेरी तरह का बंदा तो डर रहा होता है, थोड़ा इधर चले जाते हैं, फिर थोड़ा उधर चले जाते हैं, फिर एक और बड़ी खौफनाक बात करते हैं, कहते तगड़े हो जो मैं जुमला देने लगा।
तो कई दफा डर लगता है कि जुमला देने लगा है कि बम चलाने लगा है कोई। तो कह जो तूने कहना है। आयात पढ़ी, उलमा ने अहादीस पढ़ी, कोई इतनी ज्यादा तो नहीं परेशानी का उन्होंने इजहार किया जितनी आप परेशानी का इजहार कर रहे हैं। और फिर बाज़ोकात तो इतनी खौफनाक सूरत हाल हो जाती है कि मेरी तरह का बंदा वो भी डर रहा होता है कि जब मैं हाथ ना खड़े कीते तो पता नहीं उन्हें की फतवा आएगा, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि तू ते आशिक ही नहीं, तो हाथ ही नहीं चकिया। क्या मतलब, किस तरफ चले गए? वो किधर गई हदीस जिसमें सहाबा फरमाते हैं सरों पे परिंदे बैठे होते थे, हिलेंगे तो वो उड़ जाएंगे, तो ते हाथ चुकी है तो परिंदा नहीं है क्या? चले जो उठाए अच्छी बात है, उससे इनकार नहीं, जरूर उठाए, खैर की बात। लेकिन जो नहीं उठा रहा उस पर जबर किस बात का, उस पर फतवा किस बात का, आजमाइश किस बात का? इसलिए नकीबे महफिल से बिलखुसूस मैं अर्ज करना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका इत्तेदाल में होना बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है, उनको इत्तेदाल में रखा जाए। आप मेरी बात को समझेंगे। हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने ना, दर्द था उनके दिलों में कि मैंने दीन फैलाना है, दर्द था। बेनमाजी को देख के परेशान हो जाते थे। जो बंदा मस्जिद नहीं आता था उसको देखकर उनका दिल दुखता था। किसी को कुरान पाक नहीं आता तो परेशान थे। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह देखते किसी नौजवान को कि वो दीन से दूर है या किसी गुनाह में है या माज़अल्लाह मुसलमान नहीं है, तो रो पड़ते, कहते मालिक तूने कितना खूबसूरत बनाया है, इससे वो वाले काम करा जो इसे जन्नत में ले जाए। ऐसा ना हो कि ये जहन्नुम का ईंधन बन जाए। वो दर्द था, उस दर्द से उन्होंने दीन फैलाया, उस दर्द से उन्होंने। कोई नहीं छपती थी किताबें इतनी तेजी से आला हज़रत के जमाने में, लेकिन वो दर्द था जो उन्हें बैठने नहीं देता था। सुबह लिखते, शाम लिखते, मुशक्कत करते। एक आदमी सैकड़ों आदमियों का काम तने तनहा करता, ड्यूटियां की उन लोगों ने। आप कभी आज उनकी किताबें लोगों से पूरी पढ़ी नहीं जा रही, बताओ किस तरह लिखी। और वो किताब इस तरह नहीं है कि दो चार चीजें इधर से ली, दो चार इधर से ली, तो 5 किताबें सामने रखी तो छठी भी बन गई उनमें से। इस तरह नहीं है वो तो काम इस तरह है कि एक एक जुमले पर कई कई कुतुब के हवाला जात है। वो अंदर ना, वो किसी दरवेश ने कहा था, पानी लोड़ नहीं हड़ा नू राह बरा दू। जब हड़ आता है ना, हड़ जज्बे का, तो फिर वो अपना रास्ता बना लेता है। मेरे अजीज, आप याद रखेंगे हमारे बुजुर्गों की तबीयतों में सुबह उठना, सारा दिन ड्यूटी करना, सारा दिन खिदमत करना, जद्दोजहद करना, और दिल में दर्द का होना, ज़ौक होना कि लोग दीन वाले हो। ओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जानशीन हजरत शेखुल हदीस साहिबजादा अहमद रज़ा साहब भी तशरीफ ले आए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ज़ौक, जब आपका शौक हो जाता है ना, मैंने दीन फैलाना है, तबलीग करनी है, फिर बंदा निकलता है। फिर उसमें वो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मजलिस वाज़ मुनक्किद करता था ना, मिंबर पे बैठते तो आने से पहले दुआ मांगते थे, कहते थे अल्लाह मैं बात करूंगा तो उसमें तासीर पैदा कर दे। और फिर जब गुफ्तगू मुकम्मल करके लौटते थे तो अर्ज करते थे मालिक अगर कोई मैंने खैर का जुमला कहा है तो फिर इनके दिलों को बदल दे। वो एक यानी मजमे से दान लेना मकसूद नहीं, दावत दीन देनी है, पैगाम हक सुनाना है। दिल में एक दर्द है कि बेदीनों को दीनदार किया जाए, जो मस्जिद से दूर है उन्हें मस्जिद के करीब किया जाए। उनको हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मैं हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ जा रहा था, एक जगह कुछ मजमा था, लोग जमा थे। हजरत ने फरमाया बढ़ के देखो क्या है। कहते मैंने देखा एक शख्स ने ना माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह शराब पी है और वो नशे में धुत है एक बड़े अच्छे वज़ादार घर का नौजवान, और वो गिरा हुआ है और वो ऑल फॉल बातें कर रहा है, और लोग वहां कुछ तमस्खुर उड़ा रहे हैं और कुछ उसको वैसे देख रहे हैं। तो मजमा लग गया। कहते हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह को मैंने आके अर्ज की हुजूर चले, एक आदमी ने शराब पी है और उसकी हालत गैर है, तो लोग उसको देख रहे हैं। तो फरमाने लगे जुनैद क्या बात करते हो, इस हाल में छोड़ के चले जाए, और बंदा है मोमिन। कहते हजरत अपनी छड़ी पे सहारा लेते हुए एक साइड से मेरा बाजू थामते हुए उस शख्स के करीब आए, क्योंकि लोग बुजुर्गों का हया करते थे। जितने लोग खड़े थे चलो अपना अपना काम करो, लोग सभी रुखसत हो गए। शेख मुझे कहने लगे एक प्याले में पानी तो लाओ। कहते मैं पानी लाया तो हजरत ने अपने बूढ़े हाथों से उसका मुंह धोया, फिर उसके सर पे थपकी दी और कहा बेटा घर जाओ। और जब उठे, मैंने उठते उठते उनकी दाढ़ी पर उनके आंसुओं को गिरते देखा। रो के कहने लगे मालिक मैं कमजोर बंदा हूँ, बेबस हूँ, मैं मुंह धो सकता
دل تو نہیں نہ دھو سکتا. میری جو حیثیت تھی اس کے مطابق میں نے ڈیوٹی کر دی. میں منہ ہی دھو سکتا تھا, میں نے دھو ڈالا. دل تیرے دست قدرت میں ہے, مہربانی فرما دے. حضرت جنید فرماتے ہیں اگلی صبح جب تہجد کی نماز کے لیے ہم پہنچے تو وہ جو کل عصر کا شرابی تھا آج تہجد کی نماز کے لیے بیٹھا تھا. تو کہتے ہیں پھر بھی کوئی بات نہیں جتلائی. جب ایک کونے میں بیٹھ گئے تو جوان اٹھ کے آیا اور حضرت کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے رویا. کہنے لگا بابا تیری دعا میں بڑا اثر ہے, کل تو نے منہ دھویا تھا تو کریم رب نے دل بھی دھو ڈالا ہے, کرم ہو گیا. ہمارے بزرگوں کی جو تبلیغ تھی ان کا درد تھا, انہیں سونے نہیں دیتا تھا. وہ درد وہ لے کے نکلے نا. سب جانتے تھے مدینہ طیبہ میں تدفین اور جنت البقیع کی سعادت کتنی بڑی بات ہے, لیکن نکلے نا صحابہ. وہ کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں, تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت. کس ذوق سے انہوں نے, داتا صاحب بھی سیدزادے ہیں, شہزادے ہیں, اولاد رسول ہیں, ان کا گھر میں بھی ان کے لیے بڑا اعزاز تھا. پر راوی کنارے آ کے پتے کھانے کی کیا ضرورت تھی, ہندوؤں سے روڑے اور پتھر کھانے کی کیا ضرورت تھی. پر تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں. اب اس منایا جا رہا ہے خواجہ اجمیر کا, منوں کے حساب سے لنگر پکتا ہے. ورنہ تاریخ تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب یہاں خیمہ لگاتے تھے تو کہا جاتا تھا اکھیڑو تو وہ آگے جا کے لگا لیتے تھے. ان سے کہا جاتا تھا اٹھاؤ تو وہ ادھر جا کے لگا لیتے تھے. ان سے کہا جاتا تھا یہاں سے اٹھاؤ, وہ بیٹھے رہے. انہوں نے ڈیوٹی کی, کام کی. ان ساری تیز آندھیوں کے بیچ انہوں نے آذان پڑھی, اور اتنی پڑھی کہ اس آذان پر نمازیوں میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی آئے, انہی نمازیوں میں بابا فرید بھی آئے, انہی نمازیوں میں ناگپور کے درویش بھی آئے, اور پھر انہی نمازیوں میں سلطان شہاب الدین غوری بھی آئے. اور اسلام کے جھنڈے کو بلندی ہوئی. ہم سجنا دے مار مکایا تے میں اتھرو بن کے ڈل گئی. ایک مایا تیری یاد نہ بھول دی, باقی ہر شے جگ دی بھول گئی. رونا اپنے دعوت اس طرح دیتے ہیں, تبلیغ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ بالکل آئے ہی نہ. میں رمضان شریف سے ایک جمعہ پہلے ممبر کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک جوان نے نا میری ویس کوٹ کی جیب میں رکا ڈالا. تو میں نے, سوال ہوگا یقیناً, گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں نے رکا کھولا تو کہنے لگے پیر صاحب اے ہن اسی نہ کچھیاں نمازیاں بھی مسیتے ہو گئے. پکے آخیا جی ذرا سانو پورن نام لینا, یہ بڑا بھولتے ہیں اور اندر آتے ہی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں فصلی بٹیرے بھی آ گئے, جو کہ اتنے میری جگہ اتنے میں روز بہنا تو ایک مہینے لیا. نہ ایسا کرے, اللہ کے حضور دعا کیوں نہ کرے کہ جو آیا ہے رب اس میں فضل فرمائے, اور وہ آ جائے. تھوڑی گنجائش کیوں نہ دے, تھوڑا پیار کیوں نہ کرے. یہ جوان کوئی غیر نہیں ہے, اپنے ہیں. نہیں ہے ان کے چہرے پہ داڑھی اور نہیں ہے ان کے سر پہ پگڑی, لیکن میں نے کلین شیو بچوں کو بھی حضور کی نعت پہ روتے دیکھا ہے. میں نے انہیں بھی اسی درد کے ساتھ, اسی ذوق کے ساتھ محبوب کی یاد میں تڑپتے دیکھا ہے. اس پر کو کسی کا قبضہ ہے کہ میں پگڑی داڑھی والا ہوں تو میرا قبضہ ہو گیا؟ ہمارے صوفیاء کا, اللہ والوں کا خاص اسلوب دعوت رہا. وہ زازان نام کا گویہ تھا نا, تو بڑی سریلی آواز تھی, بڑی دور دور سے لوگ آتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے, آپ کے کانوں میں آواز گئی تو کھڑے ہو کے پتا کیا تنقید نہیں کی. ہمارے ہاں تو نقد ہے تنقید اسی وقت. دیکھو جناب کیا تماشے یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا, ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. حضرت بھی گزرے, محفل ٹھیک نہیں تھی اور اس کی آواز کانوں میں آئی تو اس پہ تنقید بھی ہو سکتی تھی. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کون؟ محبوب نے فرمایا اس سے قرآن سیکھا کرو, یہ عبداللہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. اور درخت پہ چڑھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود مسواک لینے کے لیے, تو پنڈلیاں کچھ بدلی تھی. بعض لوگ دیکھ کے مسکرائے کہ دیکھو کیسی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں. تو محبوب نے فرمایا میرے عبداللہ کی پنڈلیوں پر تم ہنستے ہو, یہ تمہیں قیامت میں پتہ چلے گا ان کی قدر کیا ہے, ان کا احساس کیا ہے. اتنا بڑا آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود قریب سے گزرے تو کانوں میں آواز گئی اس شخص کی, ذرا رک گئے اور ایک ٹھنڈی آہ بھری. فرمانے لگے کتنی سونی آواز, کاش اتنا نپاک پڑھتا. اس سے زیادہ تنقید کئی دفعہ کرے
کہتا ہے آپ اپنا کام کر. فرمایا کتنی خوبصورت آواز ہے, کاش قرآن نے یہ کہہ کے چلے گئے. وہ فارغ ہو کے نکلا تو وہاں جو لوگ موجود تھے نا, انہوں نے اس سے کہا او اللہ کے بندے آج پتہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جانتے ہیں اسے آپ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگے آج گزرے تھے. کیا ہوا؟ تیری آواز ان کے کانوں میں گئی, ان کے لہجے پہ عجیب سا اثر دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھر کے انہوں نے کہا کاش وہ قرآن پاک پڑھتا تو اس آواز میں کتنا اور حسن اللہ پیدا کرتا. وہ بندہ چند منٹ وہاں کھڑا رہا, کسی نے تقریر نہیں سنائی, کچھ بھی نہیں کیا, وہیں کھڑے رہے. کہنے لگے تمہیں گھر کا پتہ ہے ان کے؟ گھر کا پتہ ہے؟ کہ جناب پتہ ہے. کہاں ہے؟ فلاں علاقے میں, فلاں گلی میں, فلاں محلے میں. دوڑے گئے, دروازے پہ دستک دی, حضرت تشریف لائے. میاں کیسے آئے ہو؟ کہا حضور میں آ گیا ہوں, آپ نے کہا تھا نا کتنی سونی آواز ہے, کاش قرآن پڑھے تو میں آ گیا ہوں, پڑھا دے مجھے قرآن پاک. اب قرآن پاک ہی پڑھا جائے. تیسری بات, اور اس پر میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے, ایک تو سیکھیں تو ذوق سے, ایک اسے پھیلائیں تو ذوق سے, اور یہ کہ دین کے کام کو نہ اور دین کی دعوت اس کو مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھائیں. صرف اس کو تبرک نہ بنائیں, خالی تبرک نہ. ہر چیز کو لوگ منصوبہ بندی سے, کوشش اور کاوش سے آگے لے کے چلتے ہیں, لیکن دینی کام ایسا ہو جی اللہ کی سپرد کرو جی ہو جائے گا, بھئی ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ہر چیز کے اندر لوگوں نے نظم پیدا کر لیا, ہر جگہ چیزیں مرتب ہو گئی, طے ہو گئی. کیوں نہ ان چیزوں کو بھی طے کیا جائے. مساجد ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا درجہ دے سکتی ہے, کردار ادا کر سکتی ہے. مدارس, بزرگوں کی خانقاہیں, یہ بڑا معنی خیز کردار سوسائٹی میں ادا کر سکتی ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کو نا منظم کریں, اس کو مرتب کریں. آپ کبھی دیکھیے ہمارے بزرگوں کی صوفیاء کی زندگی میں جو چیز آپ کو بڑی زیادہ ملے گی وہ یہ ہے کہ انہوں نے وقت نہیں ضائع کیا, ٹائم نہیں ضائع کیا. یہ جو آج کل ترتیب ہوتی ہے نا جلسوں کی, محافل کی, پہلے مقامی نعت کا, اس کے بعد قومی نعت کا, پھر ہو سکے تو کوئی ایسا بھی آ جائے جس کو کہتے ہیں یہ چونکہ اب عالمی شہرت یافتہ ہے لہذا خصوصی خطاب کی باری آئے گی 1 بجے, اور نقیب محفل بیچارے کو چونکہ رٹے رٹائے جملے بولنے ہوتے ہیں, اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے, تو وہ پھر 1:30 بجے رات کو کہہ رہا ہوتا ہے بلا تاخیر میں خطاب کی دعوت دیتا ہوں. پھر ابھی بھی اگر بلا تاخیر ہے تو پھر آپ فجر ہو لینے دیں, اس سے زیادہ کیا تاخیر ہوگی. چیزوں کو جب تک مرتب نہیں کیا جاتا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو زندگی ہے نا, اس میں اتنا زیادہ کام اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. اور ایک ہوتی ہے کتاب, لوگ کتاب پڑھتے ہیں تو وہ کیونکہ وہ صرف لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ذہن تو ویسے ہی کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے, اور تھوڑی دیر کتاب کھول لی ہے بچے نے تو ساتھ ہی اس کے واٹس ایپ پہ میسج آ گیا, تو کدھر کتاب کی عبارت اسے یاد نہیں, وہ تو فوری طور پہ بیچارہ اس نے رخ پھیر لیا. تو اس طرح مطالعہ نہیں ہوتا, پڑھا نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی بھیک تشریف لے گئے تو 2 جلدوں کی ایک کتاب تھی, تو آپ نے وہ دیکھی تو فرمایا مجھے اگر یہ کتاب دے دی جائے تو میں پڑھ کے واپس کر دوں گا. تو کتاب جو علماء کتاب خریدتے ہیں, کتاب دینا بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل ہے, نہیں دیتے لوگ. اور چلے میری رائے کمزور ہے, بہرحال میری بھی رائے یہ ہے کہ نہیں دینی چاہیے. کسی نے اگر اس پہ حاشیہ لکھا ہے یا اپنی عبارتوں کو سیٹ کیا وہ دے دے گا تو وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے اس کا لوٹنا. تو وہ جو جن کے پاس کتاب تھی نا وہ کہنے لگے حضور آپ پھر بھیج دیں گے نا, تو پھر فرمانے لگے تم فکر نہ کرو, مجھے پتا ہے کتاب کے معاملے میں, تمہیں کتاب مل جائے گی. انہوں نے کہا جی میرے لیے اعزاز ہے اگر آپ میری کتاب سے مطالعہ کریں. اتفاق کی بات یہ کہ شام کو ٹرین سے جانا تھا, ٹرین ایک دن لیٹ ہو گئی, ایک بات اور ایک اگلا دن, اور کیا کرنا پڑا. 2 جلدوں کی کتاب ہے, چلے 200 صفحہ بھی ہو, 1 دن, اگلے دن جاتی دفعہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولانا یہ اپنی کتابیں رکھ لیں. کہنے لگے حضور کو کل میں نے تردد کیا تھا, لگتا ہے آپ ناراض ہو گئے, آپ لے جائیں, میں مہربانی کریں, کوئی ایسی بات. حضرت مجھے بھی فرمانے لگے نہیں آپ غلط فہمی کا شکار ہے, میں نے اللہ کے فضل سے لفظ ب لفظ پڑھ لیا, اور فرمایا میں نے اس طرح پڑھی ہے کہ گھر جانے تک اور وہاں جا کر 1 مہینے تک مجھے اس کے عنوانات یاد رہیں گے, اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا جو لب لباب ہے میں اپنے ہاتھوں سے لکھ لوں, اس لیے کہ میں نے ذوق سے پڑھا ہے. میں نے یہ نظم جب آپ کی زندگی میں ہوتا ہے نا, آپ چیزوں کو مرتب کر کے لیتے ہیں, طے کر کے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی
रहमतुल्लाह अलैह। मुफ्ती साहब जुम्मे का खुतबा शुरू करते थे तो लोग अपनी घड़ियां ठीक करते थे। कहते थे जब मुफ्ती साहब कहते हैं नहमदुहु तो इसका मतलब है पूरा एक हो गया। घड़ियां लोग ठीक करते थे। तो एक जाट था, जाट, उनका तरीका ये होता है कि वो असर की नमाज के वक्त दूध धोते हैं भैंसों। तो वो अपने बेटे से कहता है वो कटा छाड़ो टाइम हो गई मजा छोड़ो। कहते बदिया जिते है सूरज खड़ा हो, कहता नहीं पुत्रा मुफ्ती साहब लंघ गए, मुफ्ती साहब लंघ गए नहीं असर की नमाज पढ़ाने नहीं टाइम हो गया ही। तो एक घड़ी वे उसने घड़ी देखी तो कहने लगे तो बिल्कुल ठीक कह रहे। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी में ये तरतीब रखी, किसी काम को मुरतब नहीं किया जाता, तय नहीं किया जाता। और घरों में भी हमारे यहाँ हम कहते हैं देखी जाएगी हो जाएगा, बच्चा सवाल पूछ रहा है अब्बा उसे कह रहा है कि पैसे ट्राफिक आ गया, वक्त ही नहीं दिया, उसको समझाया ही नहीं, उसके ज़हन में उभरती हुई बातें जो थी वो उसी तरह उभर गई, वो गलत रास्ता इख्तियार कर गई। वो कुछ मुतालबात कर रहा था, उसकी कुछ चाहते थी, लेकिन हम चीजों को मुरतब ही नहीं कर रहे। हमने उसे कहा कि चलो ठीक है बाहर से कुछ खाना है, चलो पैसे का मेरा बेटा तुम खाओ। चीजों को वक्त दे, उसके लिए जरूरी है कि बेमकसद और लायानी मसरूफियात को छोड़ दे। कुछ वीडियोस कम कर ले जिनमें हंसी ज्यादा आती है, वो देखनी जरा कम कर। कुछ जो सिर्फ तफरीह के लिए काम है खुदारा उन्हें छोड़ दे। कुछ काम जिन्होंने हमसे हमारे करीबी रिश्ते छीन लिए हैं उनको थोड़ा छोड़ दें। अगर हमारे बुजुर्ग भी यही काम करते तो इतने बड़े बड़े काम, और फिर मेरा लिखना नहीं पढ़ाना भी, और मेरा पढ़ाना नहीं, लोगों की जरूरियात का भी ख्याल रखना, आने जाने वालों से मुलाकात भी करना, उनका दुख भी सुनना, अश्कशोई भी करना, लोगों को तबलीग भी करना। ये कब होता है जब आप चीजों को मुरतब करके चलते हैं। तो ये तीन बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। एक तो दीन का इल्म सीखे तो जरा ज़ौक़, जरा तवाना हो तबीयत, शुस्ता हो मिजाज, और दूसरा ये कि जब उसकी तबलीग करें तो वो सिर्फ जुमलों का ही खेल बने, उसके पीछे दर्द है। लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी है, अहले ज़ुबान से आगे, उसके पीछे दर्द हो। और तीसरी बात ये कि चीज़ों को मुरतब करें, उनको तय करें। जब तक हम अपने मामलात को तय नहीं करते, मुरतब नहीं करते, उतनी देर तक बहुत ज्यादा मुशक्कत के बावजूद भी काम, मेहनत ना बात खत्म करने लगा था, मेहनत बामकसद होनी चाहिए, बेमकसद नहीं होनी चाहिए। उतना काम करें कि वो काम पूरी तरह मुरतब हो, उसमें पूरी तरतीब हो, उसमें चीजें। मैं दोस्तों से अक्सर कहा करता हूँ अगर हम जुमे वाले दिन वक्त पे जाना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह खतीब साहब भी तैयारी शुरू कर देंगे। उन्हें अंदाजा होगा कि ये बंदा पिछली जुमे भी यहाँ पहली साहब में बैठा तो पूरी बात सुनी है, तो अब मैंने पहले जुमे वाली नहीं करनी, मुझे कुछ किताब को देखना है, कुछ चीज़ों को लेना है। कई दफ़ा तलबा के उठते हुए सवालात भी असातिज़ा को ज़्यादा मुताले पे मजबूर कर देते हैं। उनके सवालात के जवाबात के लिए भी कई दफ़ा इंसान ज़्यादा किताबें खोलता है। दुआ ये है कि अल्लाह ताला हज़रत पीर सैयद फ़तेह अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पुरअनवार पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, आपके फैज़ान को जारी व सारी फरमाए। हम एक सैयदज़ादे के उर्स में आए हैं, आला हज़रत बरेलवी की निस्बत रखने वाले एक अजीम बुजुर्ग के उर्स में आए हैं, और ये दुआ लेके आए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब से भी कोई खैर का काम ले ले, और इन बुजुर्गों के रस्तों का अल्लाह हमें मुसाफिर बना दे। आखिर दावा